أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن شاء الله ما شاء الله سبحان الله. آج وہ سورہ نساء کے 12 نمبر آیت اور آخری آیت میں نے اس کا نمبر ہے 176. یہ بالکل لاسٹ آیت ہے. تو اس میں کلالہ کے بارے میں ذکر ہے. کلالہ وہ جس کا وارث نہیں ہو، بیٹا نہیں ہو، کہیں پر الگ الگ ڈیفینیشن ہے، باپ کا بھی نہیں ہونا ہوتا ہے، اور وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، آپ کو لنک میں مل جائے گا. تو یہ 12 نمبر آیت اور 176 نمبر آیت میں معروف القرآن جو تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، تفسیر ان کی تھی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر 12 نمبر آیت کے تلاوت میں من امی کا لفظ نہ جوڑا جائے تو یہ 12 نمبر آیت اور 176 نمبر آیت میں تعارض لازم آ جائے گا. اور ان کا کہنا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کے تلاوت میں من امی ہوتا تھا، اور اس کو نہ اگر جوڑا جائے تو اس میں تعارض لازم آ جائے گا. اس پر میں بہت حیران ہوا، اس لیے کہ قرآن مجید میں تعارض لازم یا تضاد وغیرہ یہ سب چیز نہیں ہوتی ہے. قرآن مجید میں تعارض لازم ہونا ناممکن ہے. اللہ کا خود کا چیلنج ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے تضاد وغیرہ نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں ہو سکتی ہے. ظاہری طور پر نہیں سمجھ آنے کی وجہ سے نظر آ رہا ہوگا تضاد یا کچھ بھی، لیکن جب غور فکر کے ساتھ گہرائی میں جائیں گے اور تحقیق کریں گے تو اللہ تعالیٰ روشنی دیتا ہے اور وہ تضاد وغیرہ سب دور ہو جاتے ہیں. میں نے بھی ان دونوں آیتوں کو غور سے دیکھا تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ پہلے ہی دن یا دوسرے دن میرے کو جواب بھی مل گیا تھا، اور پھر میں نے اس کے اوپر ایک مضمون بھی لکھا تھا، اور مضمون میں نے وضاحت کی تھی. اور پھر میں نے کہا تھا کہ اگر یہ مان لے، مفتی شفیع صاحب کا کہنا مان لے کہ تعارض لازم قرآن مجید میں ہے، تو جتنے بھی دنیا میں تراویح پڑھا جاتا ہے، خانہ کعبہ ہو، مسجد نبی ہو، یہاں تک کہ دارالعلوم بھی ہو، اور دنیا میں جہاں بھی تراویح پڑھا جاتا ہے، قرآن کا تلاوت ہوتا ہے، تو من امی نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہ کوئی تلاوت میں جوڑتا ہے. تو اس کے میں نے ہر جگہ تعارض لازم کے ساتھ چل رہا ہے کام، یہ ناممکن بات ہے. تو اس پر میں نے جو مضمون لکھا تھا، تو قرطبہ مسجد میں اعتکاف کے زمانے میں، تو میں اعتکاف میں تھا، تو ایک بلال ہاشمی نام کا بندہ آیا تھا. تو یہ دارالعلوم میں انٹر وغیرہ پاس کرنے کے بعد غالباً اسٹوڈنٹ بنا تھا، اور انٹیلیجنٹ بندہ تھا، سب کچھ صحیح تھا، لیکن اس کا بھی معروف القرآن پڑھ کے یہی ایمان تھا کہ یہ تلاوت مشہورہ میں ہے، اور یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے من امی کا لفظ آیا تھا. تو یہ سب باتیں اس کے بھی ایمان میں تھی. تو میں اس کو محبت سے موبائلہ آفر کر دیا، اور وہ بھی اس روز جوش میں تھا، اور اللہ کی طرف سے جب ہوتا ہے بات تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو وہ جوش میں تھا، وہ بھی موبائلہ ایکسیپٹ کر لیا، اور 23 اکتوبر کے دن موبائلہ ہونا تھا. تو اللہ کا شکر کہ 23 اکتوبر سے 2-3-4 دن پہلے اس کا فون آیا بلال ہاشمی کا کہ میں نے بہت تحقیق کیا، اور میں نے اپنے موقف کو کمزور پایا، اور میں رجوع کرتا ہوں، آپ جب جو بولو گے میں لکھ کے دے دوں گا. تو میں نے بولا کہ ابھی مت آؤ، 23 اکتوبر کو ہی آنا جو جگہ میں تھا، تاکہ سب لوگ ادھر ہوں گے، سب کے سامنے لکھ کے دے دینا. تو وہ آیا، اور پھر اس کے بعد وہ لکھ کے بھی دیا. وہ اس کے لکھتے ہوئے ویڈیو بنا، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ پڑھ کے سنایا بھی اس کو. پھر ہم لوگ گلے بھی ملے،
اور بہت خوشی کا اظہار ہوا، اور میں نے بھی بلال ہاشمی کا بہت تعریف کیا کہ غلطی کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں نے دعا کیا ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو توفیق ملے کہ وہ بلال ہاشمی کے جیسا اس کو ایمان ملے۔ تو بلال ہاشمی صاحب کا ہو سکتا ہے کہ جنت جانے کا یہ ذریعہ بن گیا ہو۔ تو آج اس کا ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اور آپ لطف اندوز ہوں گے کہ موبائلہ اتنا پیسفل طریقہ ہے، امن بھرا طریقہ ہے حق تک پہنچنے کا۔ کیونکہ مباہلہ کرنے سے یہ ہوتا ہے نا کہ مباہلہ نہیں ہوتا، آدمی ہوائی فائرنگ بک بک کرتے رہتا ہے، لیکن جب مباہلہ ہو جائے تو پھر سیریس ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی عدالت ہے۔ یہی بات ہوا بلال ہاشمی کے ساتھ کہ جب مباہلہ کر لیا تو وہ پورا مہینہ جو ہے وہ بھاگا دوری کرتے رہا، پتہ کرتے رہا، سب جگہ گیا۔ جب ہر جگہ سے وہ اس کو پتہ چلا کہ کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ آ کے تسلیم کر لیا اور لکھ کے دے دیا، اور آپ اس کو ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ، لنک کھولیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا، اور اس بات کو آپ بھی آگے بڑھائیے، کیونکہ مفتی شفیع صاحب ہو یا تقی عثمانی صاحب ہو، جو بھی ہو، سب اللہ کے بندے، اللہ سب سے راضی ہو، لیکن ان کو بھی اللہ سے راضی ہونے کے لیے سچ بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور دنیا کو اعلان کر کے بتانا چاہیے کہ میرے والد سے یہ غلطی ہو گئی تھی، وہ چونکہ دنیا میں ہے نہیں، اور اس قرآن شریف کا مقدمہ بھی میں نے لکھا تھا، اس کا پرنٹ بھی میں کرواتا تھا دارالعلوم سے، تو اس لیے میرا فرض ہے کہ میں اس غلطی کو نہ صرف تسلیم کروں بلکہ دوسروں کو بھی بتا دوں کہ یہ غلطی ہے۔ اور بلال ہاشمی صاحب جو ویڈیو ان کا ہے ضرور آپ دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔